الصلاة والسلام على أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال عز وجل في قرآن المجيد والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم. بلندتر صلوات مل کے بھیجیں. الحمدللہ جتنا بھی ہم اس رب کریم رب غفور کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس رب غفور نے اس ماہ مبارک میں اس ماہ رحمت میں ہم علی والوں کو ایسا تحفہ عنایت فرمایا ہے کہ جس کی زندگی کو اگر ہم علی والے سمجھ جائیں تو ہماری زندگی جنت بن جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر کوئی یہ طعنہ دے رہا تھا کہ آپ ابتر ہیں، آپ کی کوئی اولاد نہیں. مگر دیکھیں کہ اس رب غفور نے کس طرح سے ابو لہب، ابو جہل اور یا اس طرح سے کہوں کتنے ابووں کو جواب اللہ نے دیا، اور وہ جواب اللہ نے عملی طور پر حسن کو بھیج کر لوگوں کو یہ بتایا جس کو ابتر کہتے تھے اس کا بیٹا حسن مجتبی ہے. کتنے ابووں کو اللہ نے یہ جواب دیا کہ جس کو تم ابتر کہتے تھے اس کو میں نے حسن عطا کیا. اور کیا شان ہے مولا حسن کی کہ حسن وہ ہیں جو حسین کے بھی امام ہے. اور امام حسن علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ حضرت عباس علمدار حسین علیہ السلام کے جو استاد ہیں وہ حسن مجتبی ہے. ہر کوئی حضرت عباس کو جانتا ہے. اس دور میں سنی شیعہ کا اتحاد ہے کہ اگر کوئی دعا قبول نہ ہو تو عباس سے مانگو، مگر مومنین اگر عباس نے بھی دعا مانگنی ہو تو وہ مولا حسن کا واسطہ دیتے. آج آپ اس امام حسن علیہ السلام کے جشن میں شریک ہیں. یہ بابرکت راتیں یقیناً دعاؤں کی قبولیت کی راتیں ہیں، اور ہمیں اللہ نے ایسے رہبر عنایت فرمائے ہیں، ایسے حاجی عنایت فرمائے ہیں کہ ان کے نام سے مصیبتیں بھاگ جاتی ہیں، ان کے نام سے دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں. انسان اس مشکل وقت میں، اس مشکل دور میں ایسا رہبر کی تلاش میں ہے، ایسا ہادی ڈھونڈ رہا ہے. آؤ میں بتاؤں کہ ان کو ہادی مانو
جن کے ماننے سے انسان کو ہدایت مل جاتی ہے۔ ہدایت دو قسموں کی ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسے امام عنایت فرمائے ہیں جو ہادی کل ہیں، یعنی ایسے ہادی نہیں جن کے بعد ہم اور کسی سے بھی ہدایت لیں، بلکہ یہ ہادی کل ہیں۔ اللہ نے ہدایت دو قسموں کی سمجھائی ہے۔ ایک ہدایت وہ کہ کوئی اگر میرے پاس یا آپ کے پاس اگر آئے اور کہے کہ میں نے سنبھال جانا ہے، آپ اس کو یہاں سے راستہ سمجھائیں گے کہ بھائی یہاں سے اس طرف اور یہی سڑک جو ہے تمہیں سنبھال لے جائے گی۔ اب وہ وہاں پہنچے یا نہ پہنچے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، مگر آپ نے ہدایت تو دی ہے، آپ نے راستہ تو دکھایا ہے، مگر وہ شخص وہاں پہنچے یا نہ پہنچے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں۔ دوسری ہدایت کیسی کہ کوئی آپ سے پوچھے میں نے منگلا جانا ہے، آپ اس سے کہیں یار میں اپنی گاڑی میں اپنے سکوٹر پر جہاں جس کے گھر تو نے جانا ہے میں وہاں تجھے چھوڑ کر آتا ہوں، یہ ہے دوسری ہدایت۔ اب انسانوں کو سمجھنا ہے کہ ہمیں کون سی ہدایت چاہیے، لوگ ہمیں صراط مستقیم دکھائیں یا صراط مستقیم پر لے کر آئیں۔ قسم خدا کی آل محمد کے سوا کوئی ایسے ہادی نہیں ہے، وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر اور ہدایت دے کر صراط مستقیم پر رہتے ہیں۔ ایسے ہادی ہیں آل محمد، راستہ دکھاتے نہیں۔ ہم نے تو جملہ آ گیا اگر اجازت ہو، ہم نے ان کو ہادی نہیں مانا جو یہ کہیں کہ اگر میں حق پر رہوں تو میری اتباع کرنا ورنہ مجھے بھی حق کے راستے پر لے آنا۔ ہم نے اس علی کو امام مانا ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ تمام اولاد آدم ایک راستے پر ہے اور میرا بھائی علی ایک راستے پر ہے، تمام کو چھوڑ دینا، علی حق کا امام ہے، سب کو چھوڑ دیں اور علی حق کا امام ہے۔ آج اسی علی کے گھر میں حسن آئے، آج اسی علی کے گھر میں وہ سید آئے ہیں جن کی وجہ سے سعادت شروع ہوئی ہے، اور ہم علی کے ماننے والے ہماری زندگی بھی ایسے ہونی چاہیے کہ جس طرح سے ہمارے امام چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ماہ رمضان کا جب چاند نظر آیا، جو سب سے زیادہ گنہگار شخص تھا اس نے بھی یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس ماہ مبارک میں قرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، جو سب سے گنہگار ہے۔ اور ہم علی والے، علی کے ماننے والے، محبان محمد و آل محمد علیہ السلام، ہماری زندگی پھر کس طرح سے ہونی چاہیے؟ امام بارگاہ، مساجد فقط ماہ رمضان یا محرم کے مہینے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ یہ وہ گھر ہے، نسبت ہے اس کی علی کے بیٹوں کے ساتھ۔ یہاں بیٹھنا عظیم عبادت ہے۔
آپ یہاں آئیں، قرآن کی تلاوت نہ کریں، تسبیح پڑھیں نہ پڑھیں، یہاں بیٹھنا آپ فرشتوں کے ساتھ بیٹھے۔ مولا امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اور یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہوں، تو ایک ایک قدم پر 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ جو گھر سے نکلے مسجد امام بارگاہ کی طرف، اور ہم وہ لوگ ہیں جن کے دل میں معرفت آل محمد ہے۔ آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت میں نے تلاوت فرمانے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ یہ کہہ رہے ہیں، قل، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، کہہ دے ان لوگوں کو، قل لا اسألکم علیہ اجرا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ آج مسجدوں میں اذانیں، آج مسجدوں میں عبادتیں، آج مسجدوں میں قرآن کی تلاوت، آج مسجدوں میں جمعے، آج مسجدوں میں افطاری کے پروگرام، آج مسجدوں میں یہ محفلیں جو سج رہی ہیں، یہ صدقہ ہے آل محمد کا۔ اللہ کہتے ہیں یا رسول، اے حبیب کہہ دے، لا اسالکم علیہ اجرا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے الا للہ۔ یہ وہ قید اللہ نے لگائی ہے قرآن پاک میں کہ اس کے بدلے کچھ نہیں چاہتے، الا المودۃ فی القربى، آل محمد سے مودت رکھیں۔ اور یہ مودت محبت نہیں۔ کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ مودت اور محبت ایک ہے۔ محبت وہ کوئی مجھ سے کرے میں اس سے کروں، یہ ہے محبت۔ مودت وہ ہے وہ کریں یا نہ کریں، ہم پر ان کی محبت اور مودت واجب ہے۔ یہ ہیں آل محمد، یہ ہے جن کا جشن منانے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ یہ بانیان کی سعادت ہے، جو بھی بانیان ہیں آج اس جشن کے۔ اللہ عز و جل کے حضور دعا ہے، میرے اللہ امام حسن علیہ السلام کے صدقے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور خصوصاً یہ جو میرے سامنے مریضوں کے اور صحت و سلامتی کے لیے یہ جو نام ہے، سیدہ کلثوم فاطمہ، سید ریاض حسین شاہ نقوی، میرے اللہ تمام مریضوں کو امام حسن مجتبی کے صدقے شفاء کلی عنایت فرما، چونکہ یہ وہ بارگاہ ہے یہاں انسان زبان سے بھی نہ مانگے، دل میں دعا رکھے تو قبول ہو جاتی، یہ وہ بارگاہ ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے دنیا والوں کو درس دیا ہے۔ اب بعض جملے ایسے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، ہمیں یہ کہنے پڑتے ہیں۔ پہلے رمضان کا جب چاند نظر آتا ہے، انسان متقی ہونے کی کوشش کرتا ہے، مگر یہ کیوں کہ جب 15 رمضان کا چاند، وہی چاند جب نظر آتا ہے تو انسان دین اسلام اور شریعت آل محمد کو بھول جاتا ہے۔ یہ درسگاہ ہے، اس میں عالم ہو، ثنا خان ہو، منقبت خان ہو، ہمارے عظیم ذاکرین ہو، یہ درسگاہ ہے، یہ حسین کی درسگاہ ہے، یہ آل محمد کی درسگاہ ہے۔ آل محمد دنیا والوں کو دینے کے لیے آئے تھے، اور وہ حق کسی کا نہیں رکھتے۔ آج اگر یقیناً بانیان نے اس جشن کو سجایا ہے، یقین رکھیں آپ حاضرین میرپور کے
غیور مومنین جو اس جشن میں شامل ہیں، اس کے بدلے میں اللہ آپ کو اس جشن کے صدقے میں جنت میں جشن منانے کی توفیق عنایت فرمائے گا۔ یہ وہ جشن ہے۔ تو امام حسن نے علم بانٹا، امام حسن نے لوگوں کو بتایا کہ آؤ میں بتاتا ہوں کہ حق کا راستہ کیا ہے۔ اور جس طرح سے میں نے کہا کہ ہدایت دو قسموں کی ہے، انہوں نے بتایا نہیں، ساتھ ہاتھ پکڑ کے دکھایا بھی ہے۔ یہ رسول کی سنت ہے۔ رسول نے فقط بتایا نہیں، غدیر میں دکھایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ لوگوں جان لو میں حق کا راستہ آپ کو بتا رہا نہیں بلکہ دکھا رہا ہوں کہ حق علی کے ساتھ۔ یہ آل محمد وہ ہیں جو حق ہمیں دکھاتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، اور حق پر رہنے کی توفیق بھی عنایت فرماتے ہیں۔ کیا علم ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کا کہ مولا کے پاس ایک شخص آیا، مولا سے کہتا ہے مولا مجھے ایسی وہ 10 چیزیں بتائیں جو ایک سے دوسرے سے زیادہ طاقتور ہے۔ دیکھیں زمانے نے آل محمد علیہ السلام سے امتحان لینے کی کوشش کی ہے۔ یہ بھی آیا، اس نے کہا مولا بتائیں وہ 10 چیزیں کون ہیں، کون سی وہ چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے زیادہ طاقتور ہیں۔ مولا فرماتے ہیں سب سے زیادہ جو پہلی چیز طاقتور ہے وہ ہے پتھر، مگر اللہ نے پتھر سے بھی زیادہ جو چیز طاقتور بنائی ہے وہ ہے لوہا۔ لوہا وہ ہے جو پتھر کو بھی چیر دیتا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں پھر اللہ نے آگ کو خلق کیا، اور آگ وہ ہے جو لوہے کو بھی موم کر دیتی ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ آگ سے بھی طاقتور پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتی ہے۔ علم دیکھیں اور سمجھانے کا انداز دیکھیں، اس طرح سے آل محمد سمجھاتے ہیں کہ پانی آگ کو بھی بجھا دیتی ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ آگ سے زیادہ طاقتور کیا ہے؟ کلاؤڈز۔ یہ جو آسمان ہے یہ آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، اور ان کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ آگ کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں ہوا وہ ہے جو آسمان کو بھی ہلا دیتی ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ ہوا سے بھی طاقتور وہ فرشتہ ہے جو ہوا کو بھی چلاتا ہے، اور اس فرشتے سے طاقتور وہ فرشتہ ہے جو اس کو بھی موت دے دیتا ہے۔ پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس موت سے بھی، فرشتے سے بھی طاقتور موت ہے جو موت کے فرشتے کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ اور آخر میں 10ویں چیز مولا فرماتے ہیں پتھر سے، لوہے سے، آگ سے، پانی سے، ہوا سے، فرشتے سے، موت کے فرشتے سے، موت سے سب سے زیادہ طاقتور حکم خدا ہے۔ سب سے زیادہ طاقتور جو ہے وہ امر خدا ہے۔ انسان بس توجہ کرے۔ اس ماہ رمضان میں اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے تقوی الہی ملے تو وہ اپنی زندگی کے متعلق فکر کرے،
اور فکر ایسی چیز ہے کہ انسان اگر گنہگار سے بھی گنہگار ہے، فکر کرنے سے وہ اپنی زندگی کا امیر بن جائے گا۔ یہ راستہ ہمیں آل محمد نے دکھایا ہے۔ امام حسن علیہ السلام مل کے صلوات بھیجیں۔ چونکہ یہ منبر ایسا ہے کہ اس سے تبلیغ ضروری ہے۔ امام حسن چونکہ ان کا جشن ہے، میں چاہتا ہوں کہ تبلیغ بھی ایسی ہو جس طرح سے مولا حسن چاہتے ہیں۔ مولا امام حسن فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اگر انسان تباہی سے بچنا چاہتا ہے، اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو، اس کی زندگی میں سکون ہو، اس کی زندگی میں برکت ہو، تو مولا فرماتے ہیں کہ ان 3 چیزوں سے اگر بچ جائے تو اس کی زندگی سکون والی زندگی ہو جائے گی۔ پہلی چیز مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان تکبر سے بچے۔ تکبر ایسی بیماری ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہر دوسرا شخص تکبر میں ہے۔ مولا امیر المومنین کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کس بات پر تکبر کرتا ہے کہ وہ ایک نجس چیز کا پیداوار ہے۔ کس بات کا تکبر؟ اچھے کپڑے ہیں، آج ہیں کل نہیں ہوں گے۔ آج اگر اچھا رزق ہے، ہو سکتا ہے کل نہ ہو۔ آج اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ہیں، کل یہی دوست، رشتہ دار، احباب آپ کو قبر میں تنہا چھوڑ کے جائیں گے، اور اس وقت مردہ کیا کہتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے زندگی تمہارے لیے صرف کی ہے۔ تو پھر مولا کیا خوب امام جعفر صادق علیہ السلام کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اگر اپنی زندگی صرف کر دے، وہ اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو خوش نہیں کر سکتا۔ ہماری جو زندگی ہے، ہم علماء کرام، ذاکرین، خطباء سب اس میں شامل ہیں۔ ہم بھی اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہم سے راضی ہو جائیں، مگر ہم بھی بھول جاتے ہیں کہ نبی کے بھی رشتہ دار نبی سے راضی نہیں تھے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ انسان زندگی اس بات پر صرف کر دیتا ہے کہ اس کے دوست، رشتہ دار، احباب اس سے راضی ہو جائیں، مگر مولا فرماتے ہیں میں خدا کی قسم اٹھا کر یہ کہتا ہوں کہ انسان جتنی محنت اپنے رشتہ دار، دوست، احباب کو راضی کرنے پر لگا دیتا ہے، اس کا آدھا بھی اسے رب پر صرف کرے تو وہ رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ کوئی غلط مطلب نکال دے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ کل سے رشتہ داروں کو چھٹی دے دے، نہ، مگر یہ ہے کہ اس رب کو راضی کرے، اور رب کبھی بھی اس شخص سے راضی نہیں ہوتا جس کے اندر تکبر ہے۔ یہ فرشگاہ ہے، یہاں اگر کوئی عزادار آ کر باہر جوتیوں میں بھی بیٹھ جائے تو اس کا مقام ہم سے افضل ہے۔ وہ عزادار ہے مظلوم کربلا کا، وہ ماتمی ہے مظلوم کربلا کا۔ اور پھر بتائیں کہ ہم جب لقب اپنے آپ کو دیتے ہیں کہ میں عزادار ہوں، میں ماتمی ہوں، میرے دل میں ولایت ہے، میں محب ہوں، میں عالم ہوں، میں استاد ہوں، میں ذاکر ہوں، میں منقبت خوان ہوں، اگر اتنا سب ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، نسبت کس کی ہے؟ آل محمد کی۔ اور پھر اتنا کچھ کہنے کے بعد بھی اگر ہماری صفوں میں اتحاد نہ ہو تو پھر ہم کس بات پر تکبر کر رہے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ ان کے ماننے والوں کو
ایسے ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کافر بھی آ جائے تو ہم اس کی بھی خدمت کریں۔ دیکھیں آپ علماء سے سنتے ہیں کہ اس دروازے کے اندر ہر کوئی داخل نہیں ہو سکتا، وہی داخل ہوتا ہے جس کے ساتھ دعائے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ معذرت کے ساتھ تھوڑا سا رخ تبدیل ہو گیا مگر یہ ضرورت ہے، خاص طور پر آج کل جو معاشرہ ہے ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے۔ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں اور اہل تشیع ہماری جان ہیں۔ اگر ہم آپس میں اتحاد نہیں کریں گے تو پھر ہم کس بات پر علی علی کر رہے ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں 3 چیزیں جس سے انسان تباہ ہو جاتا ہے، آخری چیزیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ذاکر صاحب موجود ہیں اور ہم بھی منتظر ہیں ان کو سننے کے لیے۔ مولا فرماتے ہیں 3 چیزوں سے انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے اگر وہ اپنی زندگی میں تکبر کرے، دوسری چیز کہ وہ اپنے دل میں حسد رکھے۔ حسد ایسی چیز ہے، یہ فرمان ہے امام حسن کا جن کے جشن کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں۔ دوسری چیز اگر حسد رکھو گے مولا فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز مولا فرماتے ہیں کہ اگر آپ لالچ کریں گے تو پھر بھی آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ کس بات کا لالچ کرنا چاہیے؟ کہ وہ ہستیاں ہم سے راضی ہو جائیں۔ ہر حسد بھی حرام نہیں، ہر لالچ بھی برائی کی طرف لے کر نہیں جاتا۔ ایسا اپنے آپ کو بنائیں۔ آج اس 15 اور رمضان کی شب کو ایک نیت کریں کہ مولا آئندہ 15 رمضان کو، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کل کیونکہ مشکل ہے، آئندہ 15 رمضان کو میں اپنے آپ کو ایسا بناؤں گا کہ جن کے جشن میں میں شامل ہونے کے لیے آیا ہوں وہ امام حسن مجتبی مجھ سے راضی ہو جائیں۔ ایسی دعا کیا کریں، اپنی اولاد کو تربیت دیں۔ یہ وہ دروازہ ہے کہ کوئی بھی اگر اس دروازے پر آ جائے تو خالی نہیں جاتا۔ حاتم طائی کا واقعہ آپ نے سنا ہے، لوگ کہتے ہیں کتنے دروازے تھے، ہر دروازے پر لوگ جا کر مانگتے تھے اور وہ دیتا تھا۔ کسی نے مولا سے پوچھا مولا وہ زیادہ سخی ہے یا آپ زیادہ سخی ہیں؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ میرے دروازے پر اگر کوئی آ جائے تو میں اتنا عنایت کر دیتا ہوں کہ دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے محب ہیں جنہوں نے ہمیں یہ زندگی عنایت فرمائی ہے، اور جن اماموں کے ہم ماننے والے ہیں انہوں نے ہمیں حق کا راستہ دکھایا بھی ہے اور بتایا بھی ہے، اور دعا کے ساتھ کہا ہے کہ اپنی زندگی کو آل محمد کی زندگی کے ساتھ رکھو، یہ دنیا بھی تمہارے لیے جنت بن جائے گی اور آخرت میں بھی علی علی کرتے ہوئے آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ التماس دعا ہے میرے اللہ تجھے محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ بانیان جشن کی یہ محنت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا تمام مریضان کو شفائے کلی عنایت فرما۔ جن کے گھر اولاد نہیں ہے ان کے گھر میں اولاد نرینہ عنایت فرما۔ جو پریشان ہیں مشکل کشا کے صدقے ان کی پریشانی دور فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ عظمت محمد و آل محمد کا اس مرکز اس امام بارگاہ کے جو حقیقی بانیان ہیں میرے اللہ
میرے اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ میرے اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس ماہ رمضان کی برکت سے اپنی زندگی کو اس طرح سے خوبصورت بنائیں جس طرح سے محمد و آل محمد چاہتے ہیں۔ میرے اللہ ہم سب کو آپس میں پیار و محبت اور اتفاق عنایت فرما۔ ہم سب کو عزاداری مظلوم کربلا پر ایک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسقین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ میرے اللہ ہم سب کو علی کی ولایت پر ایک ہونا توفیق عنایت فرما۔ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ میرے اللہ بانیان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ہمارے بار میں آقا امام صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سب مل کے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے کہیں اللہم عجل لولیک الفراج، اللہم عجل لولیک الفراج، اللہم عجل لولیک الفراج۔ رب صلی علی محمد وآل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مل کے بآواز بلند صلوات۔